وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمت کو بڑھائیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ اگر اپنی زندگیوں کے اندر خوشیوں کو بڑھانا چاہتے ہو، نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو، کامیابی کو بڑھانا چاہتے ہو، تو ہر نعمت پر شکر شروع کر دو۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے، کرم۔ جب آپ ہر نعمت پر شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو تم نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ اور شاکرین اور صابرین اللہ پاک نے ان کے لیے جنت رکھا۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ما کان اللہ لیعذبہم کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم عبادت گزار بن جاؤ، شکر کرنے والا بن جاؤ۔ اللہ کو انسان کو عذاب دے کے کیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن جب اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے، اللہ کے انعامات کی قدر کریں گے تو اللہ پاک زندگی کو بڑھائے گا۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے، اللہ نے یہ زندگی بنانے کے لیے دی ہے۔ اور جو اس زندگی کو زندگی بنانے کی فکر میں لگا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ جو زندگی گزارنے میں ہے کہ بس گزر جائے، تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی مسائل ہے، موت کے وقت بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی، ہر جگہ مسائل ہی مسائل۔ تو اللہ نے یہ دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ اچھا، جو آخرت بنائے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے۔ ایسا نہیں کہ آخرت کی محنت کرنے والے کی دنیا خراب ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ آخرت کی محنت کرنے والوں کی اللہ پاک دنیا بھی بنا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی جانیں، قیمتی بنائیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ انسان کی زندگی ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ تو یہ نہ سوچے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کوشش، کسی کام کے لیے بار بار کوشش کرنا، بار بار کوشش کرنا اس کام کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر ہے اور اس کے اوپر ایک ٹوٹی لگی ہے جہاں سے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، حالانکہ پانی کی قطرے کی کیا حیثیت ہے پتھر کے مقابلے، لیکن ایک وقت آتا ہے قطرہ قطرہ پانی گرتے گرتے اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب مستقل کسی کام کو آپ کریں گے، سخت محنت سے کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی محنت کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ پاک کامیاب کر دے گا۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑا پیٹرول، روحانی غذا اور روحانی پیٹرول وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تمام عبادتوں کا خلاصہ وہ اللہ کی یاد ہے۔ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے، تلاوت بھی اللہ کی یاد کے لیے، اور ذکر بھی اللہ کی یاد کے لیے، دعا بھی اللہ کی یاد کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اللہ کی یاد کے لیے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ نے زندگی دی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے۔ مرد ہو یا عورت،
من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ زمین آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ ایمان کے ساتھ عمل، اور اس کے دونوں کے ملنے سے اللہ تقوی والی زندگی دیں گے، اور جب یہ تینوں چیزیں آئیں گی تو اللہ مخلص بھی بنائیں گے، اور اخلاص کی برکت سے اللہ اس کی دنیا آخرت کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو یہ ایمان اور عمل کی محنت ہے، ورنہ ظاہری اسباب، دنیا کی پریشانی، ایک آدمی دنیا کی پریشانی کو دنیا کے ذریعے دور نہیں کر سکتا، دعا کے ذریعے کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل صحابہ نے، صحابیات نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اعمال کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں اس دعا کا اہتمام نہ کرتا تو یہودی مجھے جادو کے ذریعے گدھا بنا دیتے انسان سے۔ اب دیکھیں دعا کے اندر کتنی طاقت ہے۔ بارش کی ضرورت پڑتی ہے، دعا کرے بارش شروع، روزی کی ضرورت ہو تو دعا، تو ہر جگہ میرا آپ کا مسئلہ وہ دعاؤں سے حل ہوگا۔ اچھا یہ ذہن سے نکال دے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں میرے پیارے، اللہ سب کی دعا قبول کرتے ہیں، کسی کو جلدی دے دیتے ہیں، کسی کو بعد میں دیتے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ کر ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ عافیت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اس لیے کچھ بھی مانگے اللہ سے عافیت ضرور لگائیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، عافیت ضرور مانگیں۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی عافیت مانگو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی عافیت مانگو۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، عافیت مانگے کہ روزی ملے گی تو اللہ کی طرف سے، بیماری دور ہوگی تو اللہ ہی دور کریں گے، قرضے کا مسئلہ ہوگا تو حل اللہ ہی کریں گے، جاب کا مسئلہ ہو تو وہ اللہ ہی حل کریں گے، بھوک لگی ہے تو اس بھوک کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، پیاس لگے تو اس پیاس کو بجھانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ میں نے جمعے کے دن یہ بات کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ ہمارا اس دنیا میں آنا اپنی مرضی سے نہیں، اور اس دنیا سے جانا اپنی مرضی سے نہیں۔ ذرا غور تو کریں، جب ہم آنے میں خود مختار نہیں، جانے میں خود مختار نہیں، تو درمیانی اوقات میں زندگی گزارنے میں خود مختار کیسے ہوگا؟ آنا بھی اللہ کے ارادے سے اور جانا بھی اللہ کے ارادے سے، تو درمیانی اوقات میں بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس میں بھی ہمیں اللہ کا پابند بننا پڑے گا۔ پھر اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ لیکن یقین کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ حق اور سچ کہا ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، اللہ میری دنیا بنائیں گے، اللہ کریں گے۔ اب سورہ واقعہ پر مال سے تنگی کے نجات کا ذریعہ سورہ واقعہ ہے، جو یقین سے پڑھے گا کہ اللہ کے حبیب نے کہا لم یصبہ فاقتن، مالی پریشانی اس وقت عام ہے، کوئی تعویذ لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر کسی نے بندش کر دی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کچھ ہو گیا، آئے دن وسوسے خیالات، کوئی کہتا ہے نہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، مردوں پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا یہ کرو۔ لیکن سب سے بڑا عمل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دے دیا اس امت کو کہ رات کے وقت سورہ واقعہ کا پڑھنا، جو سورہ واقعہ کا اہتمام کرے گا لم یصبہ فاقتن، اس کو مالی تنگی نہیں آئے گی۔ مشائخ کہتے ہیں کہ رات کو سورہ واقعہ کے ساتھ سورہ طارق بھی پڑھ لیں، اور صبح فجر کے بعد سورہ واقعہ پھر پڑھے، اور اس کے ساتھ سورہ طارق پڑھ کر مالی پریشانی سے نجات کی دعا کر اللہ حل کر دیں۔ یہ آسان ہے، قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگا یقین کے ساتھ، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی، نیت ہو کہ اللہ دن بھر میرے کام اللہ بنا دیں، اعمال پیسے میں نے نماز کی پابندی کی،
میرے روزی کا مسئلہ حل، میں نے ذکر کیا اللہ میری پریشانی کو دور کر دیں گے۔ بھائی جو ذکر کرتا ہے، مثال کے طور پہ درود پڑھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہ پریشان ہوگا، اللہ پریشان ہوگا۔ تو خوب اللہ کو یاد کرنا۔ روزی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، دکانوں سے، کاروبار سے، یہ اسباب تو نظر آ رہے ہیں، نقشہ، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ جو اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائے گا کبھی پریشان نہیں ہوگا، جو اپنے مسائل کے حل کے لیے ادھر ادھر دوڑے گا پھر وہ بھاگتا ہی رہے گا، اس کا کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ موتیوں کے دانے کی طرح تسبیح ٹوٹ جائے، جس طرح موتیوں کے دانے نیچے گرتے اس طرح مسائل گریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا تعلق، اپنا محبت نصیب فرمائے، اللہ دنیا بھی بنائے آخرت بنائے۔ ابھی تھوڑا سا ذکر کر